یہ جنگ جس طرح لڑی گئی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دنیا میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں. پاکستان کو کچھ لوگ رائٹ آف کر رہے تھے اور جو سب پاسپورٹ کی عزت بنی ہے پوری دنیا نے اکنالج کیا, پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری قوم نے متحد ہو کے یہ جنگ لڑی. اور ایک دن بیچ میں ایسا آیا بھی ہم نے رسپونڈ نہیں کیا تھا تو میں فلور آف دا ہاؤس گیا اور میں نے یہ سوچا کہ قوم کا اس وقت مرال بھی بوسٹ کرنا ہے, قوم کو متحد بھی کرنا ہے. تو میں نے اس دن فلور آف دا ہاؤس بطور وزیر اطلاعات جو حلف اٹھایا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نہ اپنے لیڈر کو اچھا کہوں گا نہ آپ کے لیڈر کو برا کہوں گا. آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں اور مل کے بطور قوم کے اس جنگ کو لڑا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر پاکستان کو اس طرح فتح سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور ہمیں اس میں بھرپور حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال تھی جس کے اندر سب سے پہلے نیریٹو کی جنگ شروع ہوئی اور دشمن کے پاس نیریٹوز کے لیے ریسورسز بھی زیادہ تھے, انٹرنیشنل انگریس بھی زیادہ تھا, لابنگ فرمز بھی زیادہ تھیں, پی آر فرم بھی زیادہ تھیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے ان کے پاس جگہ جگہ پہ انڈین اوریجن کے لوگ بھی انٹرنیشنل چینلز پہ, انٹرنیشنل اخبارات پہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری نسبت, کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کے لوگ ہجرت بھی زیادہ کرتے ہیں باہر کے ممالک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری طاقت کیا تھی, وہ تعداد میں زیادہ تھے, ہم تعداد میں کم تھے, ان کے پاس وسائل زیادہ تھے, ہمارے پاس وسائل کم تھے, مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس سچ کی طاقت تھی اور وہ سچ کی طاقت نے اس مکار دشمن کو چاروں شانے چت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, کیونکہ یہ سچ جو ہے یہ نہ چھپ سکتا ہے نہ اس کا کوئی کاؤنٹر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم نے کاکول میں یہ بات کی کہ آپ پہلگام واقعے کی انکوائری کروا لیں تو پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے بھلے لوگ ہیں, یہ بات کر رہے ہیں انکوائری کی, آپ الزام لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینرجی تھی, پوری انفارمیشن منسٹری ہمارا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے سینٹر بنایا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ڈیجیٹل سینٹر ہونا چاہیے اور وہ سینٹر کام ہی جنگ کے اندر آیا, شاید اسی لیے وہ بن رہا تھا. اس کی تیاری ہو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ ایسا کبھی موقع آیا تو نیریٹو کی وار جو ہے باقاعدہ وار روم سے لڑی جائے اور اس میں نہ دن دیکھا نہ رات. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری طاقت بنیں, آپ ہمارے بازو بنیں, آپ اوپینین میکرز ہیں, نیریٹو بلڈرز ہیں. آپ اگر اس جنگ میں اس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ نہ لیتے, ساتھ نہ دیتے تو یہ اکیلی منسٹری اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. میں اس کا بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ مل کے لڑی گئی, آپ کی مدد کے ساتھ لڑی گئی. آپ نے جو اس وقت کانٹینٹ جو ہے جنریٹ کیا, اس کو ڈسیمنیٹ کیا, جس طریقے سے چیزیں لکھی گئیں تو یہ صرف ہمارے بس کی بات نہیں تھی, یہ سب نے مل کے یہ جنگ لڑی ہے نیریٹو کی. اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سینرجی تھی اور سینرجی ایسی تھی کہ لمحہ بلمحہ ایک کانٹیکٹ تھا آپس میں, چیزوں کو ہم شیئر کر رہے تھے اور انٹرنیشنل میڈیا کی پلیسمنٹس کے حوالے سے ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کس نے کہاں پہ جانا ہے. تو وہ 1 اور 1 11 والا حساب تھا کہ ہم نے اپنے اپنے محاذوں پہ یہ جنگ جس طریقے سے لڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ کہ یہ اس قوم کو ایک موقع ملا ہے کہ اس قوم کی دوبارہ سے ایک ریسرجنس ہوئی ہے دنیا کے نقشے کے اوپر کہ لوگ اب کہیں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ اسی ملک سے ہیں جنہوں نے ابھی انڈیا کو ہرایا ہے. میں بہت ٹریول کرنے کا بھی اس کے بعد موقع ملا اور آپ یقین مانیں کہ دنیا میں لوگ اب عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہو, لوگ آپ کو بہت سیریسلی لیتے. اور جس طریقے سے ایک رائزنگ انڈیا کا ایک نوشن تھا اور فالس گلوریفیکیشن, وہ ایک جعلی ایجنڈا تھا کہ جی یہ رائزنگ انڈیا ہے, جی اتنی بڑی اکانومی ہے, جی اب یہ ساؤتھ ایشیا کی نئی پاور ہے, ہم کسی سے بات نہیں کرتے, ہم کسی کو کچھ سمجھتے نہیں. آپ نے دیکھا کہ پھر اسی مودی کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھوٹے میڈل لگانے پڑے ان ملکوں میں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہم نے, اور جا کے وہاں پہ طرح طرح کی باتیں کرنی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غرور کا سر نیچا اور ایک گھمنڈ تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ افواج پاکستان جس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی, وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا, فیصلے کیے گئے, پانی کے اوپر سٹینڈ لیا گیا, فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب نے جس طریقے سے حکمت عملی بنائی اور اس پر عمل پیرا ہوئے, اس کے بعد درجہ بدرجہ جس طریقے سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب نے, ان کے شاہینوں نے مقابلہ کیا, وہ کام کر دکھایا جو تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا.
ایڈمرل نوید اشرف صاحب، ان کی نیوی کے افسران جوانوں کی پوری تیاری تھی کہ اگر آپریشن دوارکا کی تاریخ جو ہے وہ دہرانی پڑے تو ہم دہرائیں گے اگر کوئی ہمارے پورٹس کی طرف آیا. تو پھر دشمن نے فیصلہ کیا اپنے میڈیا کے ذریعے کہ کراچی کا پورٹ تو تباہ نہیں کر سکتے، لاہور اور ملتان کا ہی کر سکتے ہیں. اسی پر جو ہے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ پورٹ تو نہیں ہو سکتا مگر کراچی اور لاہور کا پورٹ تو تباہ ہو ہی سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا سچ ادھر سے جا رہا تھا اتنا جھوٹ وہاں سے آ رہا تھا، اور ان کا میڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا کہ ہمارا میڈیا اور ہماری جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ ہماری فارن پالیسی کے ترجمان بنے، وہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ کا حصہ بنے، اور ملک کی سالمیت، ملک کی دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا سچ پر مبنی، اور ادھر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور بھارتی میڈیا کی نا بڑی بات ہوتی تھی. ایک دن میں ایک انڈین چینل دیکھ رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ جی ہمارا جو انڈین میڈیا ہے یہ تو فارن پالیسی کا ترجمان ہے، اور پاکستانی میڈیا کو اس نے آوارہ کہا. تو میں آج انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آوارگی تو چلو دیوانے کر ہی لیتے ہیں، مگر آج آپ آوارگی سے آگے کا مقام ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس طریقے سے جھوٹ، پروپیگنڈا اور آپ کی پوری دنیا میں مذاق اڑا، تو وہ تو اس کو اب غیرت سے آری میں کہہ سکتا ہوں، وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے ایک ایک حصے نے، ایک ایک سیگمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ بالکل شانہ بشانہ تھے، اور اس ملک کے مفاد کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے جو آپ نے کردار ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پی این ای کا کردار بھی ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور اس باڈی کا جو ایک وار ٹائم باڈی ہے، تو میں بلکہ مفتی صاحب چاہوں گا کہ ہم جو یہ سی پی این ای کی وار ٹائم کیبنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں اس لیول پہ ایکنالج کرنا چاہیے کہ سی پی این ای کی وار ٹائم کیبنٹ کو بھی اعزازات سے جو ہے وہ نوازا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ وار ٹائم میں اس کاؤنسل کا ایک بہت ایفرٹ ہے نیریٹو بلڈنگ کے اندر اور دشمن کو شکست دینے میں. تو یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رہے گا. مگر انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے فتح میزائل فائر کیے. اور یہ دیکھیے وہ جو بنیان مرصوص والی بات تھی نا، وہ پوری قوم سیسا پلائی دیوار واقعی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ کام جو ہے وہ ہم نے رسپونڈ کیا. اللہ تعالیٰ نے جنگ سے پہلے بھی، جنگ کے دوران بھی، جنگ کے بعد بھی بہت عزت سے نوازا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں اکانومی امپروو کر رہی ہے، تو نیریٹو کی وار ہو، ڈپلومیٹک وار ہو، ملٹری وار ہو، اکانومی کی ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا ہے اس 1.5 سال کے اندر. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ جو قومی ایشوز ہیں، جو نیشنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمارا تعاون بھی رہے گا اور میل ملاقات بھی رہے گی. اور ہم آپ کے سپورٹر کے طور پہ ایز این ایکسٹینڈڈ آرم آف سی پی این ای ہمیشہ آپ ہمیں پائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر اچھے برے وقت کے اندر. اور ہمارے دروازے سی پی این ای کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں. سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہیں، پی آئی او صاحب بیٹھے ہیں، بدر صاحب بیٹھے ہیں. بدر صاحب کا ایک آپ کو سناؤں واقعہ. انہوں نے جب ہمارے یوٹیوب چینل بین ہوئے تو یہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ایک آئیڈیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے بھی میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں اس کا، انڈیا میں دیکھیے اب شور مچ جائے گا. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہم اپنے ایڈ انڈیا کے یوٹیوب چینل پہ چلانے لگے. اچھا، میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی بڑا سمپل ہے، وہ ہم کسی باہر کے ملک سے کریں گے، وہ میٹا ایڈ خریدیں گے، جیو ٹیگ کریں گے. وہ پہلے دن جب 6 لاکھ پہ پہنچا تو اب اتنا شور نہیں، ہم نے پبلک بھی نہیں کیا. جب وہ 20 لاکھ ہٹس آئے اور انڈین گورنمنٹ کو لان تان شروع ہو گئی کہ تم نے بند کر دیے ہیں پاکستانی چینل، وہ اپنی ملی نغمے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر چلا رہے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو وہ انہوں نے بہت، اور میں ایز ٹیم لیڈ یہ سمجھتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. اور میں جب وہ ایوارڈ لینے جا رہا تھا تو میں بہت سارے لوگوں کو میسج پہ معذرت بھی کی کہ بھائی یہ میرا اعزاز نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کا اعزاز ہے جس نے اس میں کچھ بھی ایفرٹ کیا ہو. ہماری پوری منسٹری کے بہت سارے لوگ ہیں، میڈیا کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں، اداروں کے بہت سارے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی بہت کاوش ہے اس کے اندر. ہم تو اس چیز کے حقدار نہیں، مگر یہ ایوارڈ ہم نے ریسیو کیا ہے آپ سب کے بہاف کے اوپر، تو اس میں سب کا حصہ شامل ہے اور ہم پارٹ اینڈ پارسل سمجھتے ہیں آپ کی اس باڈی کو. ایک پریسٹیجس باڈی ہے سی پی این ای کی. تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور میں وہ سرائکی کا ایک شعر پڑھ کے اینڈ پہ جو ہے وہ اجازت آپ سے چاہوں گا، اور وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کا شعر ہے کہ تو محنت کر تے محنت دا صلا جانے خدا جانے، تو محنت کر تے محنت دا صلا جانے خدا جانے،
تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے